اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار ہم نے اس لیے کیا تھا لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ سورہ اعراف کی 172 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عالم الست کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت کے اندر نہیں ڈالا تھا، تو جنت کے اندر ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے انسانوں کو دنیا کے اندر آنا تھا، پیدا ہونا تھا، ان تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔ اور یہ نکالنے کی کیا صورت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا، تو جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہونا تھا، جتنے انسانوں کو دنیا کے اندر آنا تھا، وہ تمام انسان روح کی شکل میں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل گئے۔ اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت کے لیے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جس سے اس آیت کریمہ کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس روایت کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم بن یسار کی روایت سے بیان کی ہے۔ اس روایت کو مسلم بن یسار کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے اس آیت کریمہ کی وضاحت چاہی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت کے اندر نہیں ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان جن کو پیدا ہونا تھا وہ نورانی شکل میں، روح کی شکل میں وہ وجود میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو نورانی شکلوں میں روحیں نکلی ہیں، یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ نورانی شکلوں میں جو ہے یہ تمام کی تمام جنتی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مارا، تو بہت ساری روحیں نکلیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، لیکن ان کے چہروں پر نور نہیں تھا، بلکہ ان کے چہروں پر ظلمت تھی، تاریکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں۔ پہلی مرتبہ پشت پر ہاتھ مارا تو نورانی شکلوں کی شکل میں روحیں نکلی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کے سب لوگ جنتی ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ ہاتھ مارا تو چہروں پر نور نہیں تھا، ظلمت تھی، تاریکی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں۔ ان نورانی شکلوں میں سے ایک نورانی شکل نہایت ہی جن کی پیشانی پر تابناک نور چمک رہا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، سب کے نورانی چہرے ہیں لیکن یہ چہرہ سب سے زیادہ چمکدار ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہے، یہ تمہاری اولاد میں
ایک نبی پیدا ہوں گے اور اس کا نام داؤد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام اس کے اوپر پیار آیا، پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری عمر تو 1000 سال ہے، میری عمر میں سے نکال کر کے اس کو 40 سال آپ دے دیجئے۔ میری عمر 1000 سال ہوگی، میری عمروں میں سے نکال کر کے اس کو 40 سال دے دیجئے تاکہ یہ 100 سال تک دنیا میں جیے۔ یہ میری اولاد، اس کے اوپر مجھ کو پیار آ گیا، آپ اس کو 40 سال دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا گیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری عمروں میں سے ان کو 40 سال ہم نے دے دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی عمر 1000 سال تھی، تو 960 سال جب ان کی عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ارے میری عمر تو 1000 سال ہے، تم 40 سال پہلے آ گئے میری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتے سے کہا کہ ان سے کہو کہ تمہاری عمر میں سے 40 سال نکال کر کے تمہاری اولاد حضرت داؤد علیہ السلام کو عالم ارواح میں ہی دے دیا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کو یاد نہیں رہا، اس لیے ان کی اولاد میں بھی بھول چوک جاری رہی اور آج بھی بھول چوک ہے۔ تو برے کب یہ روایت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے ابھی روایت باقی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، پشت مار کر کے روحوں کو نکالا گیا، نکال کر کے پھر جو ہے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، اور 40 سال اپنی عمروں میں سے نکال کر کے داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے تو فیصلہ تو وہاں ہو چکا ہے، پھر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ان لوگوں کو جنت میں جانا ہے، ان لوگوں کو جہنم میں جانا ہے، مومن کو جنت ملے گی اور کافر کو مشرک کو دوزخ ملے گی، یہ فیصلہ تو ہو گیا وہاں، پھر ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو جو لوگ جنتی ہیں، جو لوگ جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ جو لوگ جنتی ہیں ایمان کے اعتبار سے دیکھیں مسلمان کتنا بھی کمزور ہو لیکن اس کو عمل سے کرے نہ کرے لیکن محبت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا، سستی کرتا، لیکن اس کو محبت ہوتی ہے اعمال سے، اذان سے، نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے محبت ہوتی ہے، اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ لیکن کافروں کا آپ دیکھیے مسلمانوں کے ہر عمل سے اس کو نفرت ہے، اذان سے نفرت اس کو ہے، نماز سے نفرت اس کو ہے، داڑھی سے نفرت اس کو ہے، ٹوپی سے نفرت اس کو ہے، مسلمانوں کے ہر عمل سے ان کو نفرت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ جنتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جنت والے اعمال کی رغبت پیدا کر دیتے، شوق پیدا کر دیتے، اور وہ جنتی والے اعمال کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ مرتے وقت وہ کلمہ پر مرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کلمے پر موت عطا فرماتے۔ اور جو لوگ جہنمی ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل سے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ نیک عمل نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا، شرک کرتا، اور جو ہے ناریل پھوڑتا، اور جو جتنے بھی کفر والے شرک والے اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دینا اس کے لیے آسان ہوتا، لیکن جو جنتی ہے اس کو اچھے اعمال سے نیکیوں سے رغبت ہوتی، ان اعمال کو کرنا ان کے لیے آسان ہوتا۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو لوگ جنتی ہیں جنت والے اعمال ان کے لیے آسان ہو جاتے، جو لوگ جہنمی ہیں اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جاتے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا۔ ابھی یہ اصل میں یہ بات بیان کرنی باقی ہے، عالم ارواح میں یہ جمع کیا اور چوٹیوں کی شکل میں تھی وہ روحیں، چوٹیوں کی شکل میں تمام روحوں کو جمع کیا۔ اور یہ کہاں جمع کیا؟ وادی نعمان جو میدان عرفات کے قریب ہے وہاں پر تمام روحوں کو جمع کیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت کے اندر نہیں ڈالا ہے، تمام روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا
کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں آپ ہمارے رب نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے، آپ کی ربوبیت کا، آپ کی الوہیت کا ہم اقرار اور اعتراف کرتے۔ تمام روحوں نے عالم ارواح میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جب دنیا میں سب آئے تو دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگوں نے مانا اور بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کافروں نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے مانا۔ جس نے مانا وہ مومن ہوا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش دنیا کے اندر بھیجے، اسی عہد کو، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ لوگ بھول جائیں گے، قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تو نے ہم کو یاد دلانے کے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ تو یاد دلانے کے لیے، عہد کو یاد دلانے کے لیے، اس عہد کو یاد دہانی کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ انکار نہ کریں، بہانے بازی نہ کر سکیں کہ تو نے کسی کو بھیجا نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اعتراف کیا، اقرار کیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور آ کر کے اسی عہد کو تمام نبیوں نے یاد دلایا کہ دیکھو عالم عہد میں، عالم ارست میں تو نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اسی عہد کو یاد دلانے میں آیا ہوں۔ نبیوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آئے اور تمام نبیوں نے اس عہد کو یاد دلایا۔ لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو عالم ارست میں، عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا وہ مجھ کو یاد ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے دنیا کے اندر، جیسا کہ جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو وہ وعدہ یاد ہے جب میں نے عالم ارست میں، عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا عہد کیا تھا۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ وعدہ مجھ کو یاد ہے، لیکن یہ خال ہے، بہت کم یہ اس قسم کے واقعات ہیں۔ بعض لوگوں کو یاد ہے، ورنہ ہم لوگوں کو کہاں یاد ہے؟ ہم لوگ تو صبح دیکھتے شام کو چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا، شام کو دیکھتے صبح کو چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ ہم لوگوں کا دماغ کمزور ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو عہد کیا گیا، کب کیا گیا ہم لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ مسلمان قرآن کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں عالم ارواح میں ہم نے جو ہے روحوں سے عہد لیا، تو واقعتاً عہد لیا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہم نے وہاں اس کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا۔ ہم نے عہد کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم اس کو مان رہے ہیں، الحمدللہ آپ بھی مان رہے ہیں۔ اسی عہد کے ماننے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان کتنی بھی سردی ہو، کتنی بھی گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، لیکن مسلمان نماز کی طرف راغب ہوتا، حج کے لیے جاتا، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے زکوٰۃ ادا کرتا اور بہت ساری نیکیاں انجام دیتا۔ اسی عہد کی پاسداری مسلمان کرتا ہے، اور اسی عہد کے اوپر عمل مسلمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو نہیں کرتا، جو کوتاہی کر رہا، اس کو بھی احساس ہے ارے مجھ کو نماز پڑھنا تھا، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم کو یہ نیک کام کرنا تھا، ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی عہد کے پاسداری کا یہ اثر ہے کہ مسلمان نیکیوں سے محبت رکھتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، وہ کرتا ہے، اس کی کاہلی سستی کا نتیجہ۔ لیکن اس وعدے کا اثر یہ ہے کہ مسلمان ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرتا، اور جو نہیں کرتا اس کو بھی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔